بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ گرین لائن بس سروس 10 جنوری 2022 کو شروع ہوئی۔ یہ نواز شریف نے منصوبہ شروع کیا تھا جو 6 سال کی مدت میں عمران خان کی حکومت میں چلنا شروع ہوئیں یہ بسیں۔ اس کے لیے ایک الگ ٹریک بنایا گیا پورے سرجانی سے لے کے نمائش تک، اور آگے عیدگاہ تک اس کا آخری سٹاپ ہے۔ اس پہ یہ بسیں رواں دواں ہیں اور عوام کے لیے، خصوصاً کراچی کے عوام کے لیے تو یہ ایک نعمت ثابت ہوئی۔ کراچی کے زبردست ٹریفک جام اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے عوام کی جان چھوٹی، اور انہوں نے انتہائی خوش دلی سے اس کو قبول کیا، اور اس کے اندر سفر ان کے لیے کسی بھی تفریح سے اور نعمت سے کم ثابت نہیں ہوا۔ اس کے لیے 21 یا 22 اسٹیشن بنائے گئے جن پہ برقی سیڑھیاں بھی لگائی گئیں، جن سے عوام آسانی کے ساتھ اوپر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہر اسٹیشن پہ ٹکٹ گھر بہت اونچائی پہ بنائے گئے ہیں۔ ساتھ میں سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں اور معذور اور بزرگ لوگوں کے لیے لفٹ کی سہولت بھی لگائی گئی ہے تاکہ وہ لفٹ سے اوپر چلے جائیں اور لفٹ سے نیچے آ جائیں۔ جب یہ گرین لائن بس چلنی شروع ہوئی تو عوام نے اس کو ایک تحفہ سمجھا، اور اس کے اندر سفر کرنے کا یہ حالت تھی کہ 1 ماہ کے دوران اس کے اندر لاکھوں لوگوں نے سفر کیا۔ ویکینڈ پہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بطور تفریح اس میں سرجانی سے نمائش اور نمائش سے سرجانی تک آ رہے تھے۔ اسٹیشنوں پر سینکڑوں لوگ قطار کے اندر کھڑے ہوتے تھے اس کے اندر بیٹھنے کے لیے، کیونکہ یہ بآسانی رواں دواں رہتی ہے اپنے اس ٹریک پہ، جس پہ نہ کوئی ٹریفک جام کا مسئلہ ہے، نہ وہ ٹوٹا پھوٹا ہے۔ ایئر کنڈیشن بسیں ہیں یہ، اور ہائیبرڈ بسیں جو سولر انرجی سے بھی چلتی ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل سے بھی چلتی ہیں، اور خواتین کے لیے تو یہ بہت ہی بڑی محفوظ ترین اور آرام دہ سواری ثابت ہوئی، اور خواتین اس سے بہت خوش تھیں۔ لیکن کراچی کی عوام کے دشمن مافیاز کو عوام کی خوشی ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے اس کو ناکام بنانے کے لیے سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ گرین لائن بس سروس پہلے ہر 3 منٹ کے بعد ایک بس آتی تھی جس میں لوگ آسانی سے بیٹھتے تھے، اور چند ایک افراد کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بھی کھڑے ہونے کو اتنا زیادہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یار چند منٹ میں ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ہر 3 منٹ کے بعد ہر 3 منٹ کے بعد اسٹیشن پہ گاڑی آتی، اور جتنے مسافر ہوتے ان کو لے کے روانہ ہو جاتے۔ اس کے فوراً ہی بعد دوسری گاڑی آ جاتی تھی، یعنی آگے پیچھے گاڑیاں آتی رہتی تھیں۔ اس بس کے اندر مردوں کے لیے کل 12 سیٹیں ہیں، جبکہ 8 سیٹیں فیملی کے لیے ہیں تاکہ مرد اپنے خواتین کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ 6 سیٹیں معذور افراد کے لیے، اور باقی 10 سیٹیں جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں ڈرائیور کے ساتھ آگے کے حصے کے اندر۔ لیکن لوگ اس کے اندر بیٹھ کے اور چند ایک کھڑے ہو کے سفر کر رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اب اس کے 3 منٹ بڑھا کر 6 منٹ کر دیے گئے ہیں۔ اب 6 منٹ کے بعد دوسری بس آتی ہے۔ بس کے آنے کا وقت 6 منٹ کر دیا ہے۔ برقی سیڑھیاں ہر اسٹیشن پہ بند کر دی گئی ہیں۔ لفٹ خراب ہیں، جب پوچھو کہتے ہیں کہ لفٹ خراب ہے، نہ اوپر جا سکتی ہے نہ نیچے آ سکتی ہے۔ برقی سیڑھیاں بورڈ آفس سے لے کے سرجانی تک کسی بھی اسٹیشن پہ نہیں چلتی۔ لوگ اتنی اونچائی پر سیڑھیوں سے چڑھ کے جاتے ہیں اور سیڑھیوں سے چڑھ کے نیچے اترتے ہیں، کیونکہ جو اسٹاپ بنائے گئے ہیں وہ چڑیا کے گھونسلے کی طرح اوپر اونچائی پہ بنائے گئے ہیں۔ جب یہ بس اسٹیشن پر آتی ہے تو اس قدر کھچا کھچ بھری بھی ہوتی ہے کہ لوگ دروازے کے قریب بھی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے دروازے بند نہ ہو رہے ہوتے تو لوگ دروازوں سے لٹک کے سفر کر رہے ہوتے۔ اس قدر رش ہوتا ہے کہ جو باہر کھڑا ہوتا ہے اسٹیشن پہ مسافر، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بس میں کس طرح چڑھوں۔ اگر وہ چڑھتا ہے تو دوسرے سے چپک کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ تقریباً 50 لوگ ایک دوسرے سے گوند کی طرح چپکے ہوئے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔
ایئر کنڈیشن کی یہ حالت ہے کہ کبھی کسی بس میں چلتا ہے اور کبھی کسی میں نہیں چلتا، سیڑھیاں بند ہیں، لفٹیں خراب ہو گئی ہیں 2 مہینے کے اندر۔ عوام اس بس کو صرف اس لیے برداشت کر رہی ہے کہ اس سے وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹریفک جام اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے ان کی جان چھوٹ جاتی ہے، ورنہ جو آسانیاں شروع کے مہینے میں تھیں وہ اب ان کے لیے عذاب بن گئی ہے کہ وہ کیا کریں، مجبوری میں سفر کر رہے ہیں، ورنہ اس بس میں اب آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ ٹائم بڑھانے کا مسئلہ عملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چارجنگ کا مسئلہ ہے، چارجنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے اس لیے بسوں کی ٹائمنگ بڑھا دی گئی ہے۔ حالانکہ 80 بسیں آئی تھیں لیکن آپریٹ صرف 10 یا 20 بسیں ہو رہی ہیں، باقی بسوں کو ڈیپو میں کھڑا کر کے گلانے سڑانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ صرف 10-20 بسیں اب اس روٹ پہ دوڑ رہی ہیں، باقی بسیں نہیں ہیں، اور مسافر ایک دوسرے سے چپک کے ایک دوسرے کی سانسوں کے اندر گھس کر سفر کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ دوپہر میں ان کو زیادہ مسافر نہ ملتے ہوں تو یہ دوپہر کے وقت 6 منٹ کر دیں، لیکن پیک ٹائم یعنی شام کے وقت جب کہ لوگ کام سے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو 3 منٹ کا ٹائم ہی رکھیں کہ ہر 3 منٹ کے بعد گاڑی آ جائے، کیونکہ عوام کو اس سے بہت دشواری ہو رہی ہے۔ کسی بھی اسٹیشن پہ برقی سیڑھیاں چل نہیں رہی ہیں، لفٹیں خراب ہیں، بسوں کی ٹائمنگ 6 منٹ کر دی ہے۔ عوام کی خوشیاں انہوں نے غموں میں بدل دی۔ عوام جو اس میں سفر کرنے کے لیے خوشی خوشی اپنے گھر سے روانہ ہوتے تھے یا اسٹاپوں پہ جاتے تھے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار بس آئے گی تو کھچا کھچ بھری بھی ہوگی، اس میں گھسا کس طرح جائے گا اور اس میں سے اترا کس طرح جائے گا۔ خدا کے لیے گرین بس جس طرح چلی تھی اسی طرح اس کو چلائیں تاکہ کراچی کے عوام جو پہلے ہی خوشیوں کو ترسے ہوئے ہیں، نہ یہاں کی حکومت ان کی طرف دیکھتی ہے، نہ یہاں کے وہ نمائندے جو ووٹ لے کر ان کے ووٹوں کو بیچ دیتے ہیں، وہ تو کبھی اس بس میں انہوں نے سفر کیا ہی نہیں، سننے میں ہی نہیں آیا ہے کہ وہ قیادت جو 7 سیٹوں کی حامل ہے اس میں سے کبھی کسی نے بیٹھ کر اس بس میں سفر کیا ہو۔ چائنا کے سفیر نے اس بس میں سفر کر لیا، صدر صاحب بیٹھ گئے، گورنر صاحب بیٹھ گئے، وزیر اعظم صاحب بیٹھ گئے، لیکن نہیں بیٹھے تو مقامی قیادت نہیں بیٹھی جو کراچی کے اپنے آپ کو ہول سول وہ سمجھتی ہے کہ ہم ہول سول مالک ہیں کراچی کی عوام کے۔ وہ 7 سیٹیں لینے والے اس بس میں نہیں بیٹھے، اس لیے وہ تو کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے نہیں اس کے بارے میں کہ اس بس کے اب ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس لیے جو بھی اس بس کی انتظامیہ ہے، اسد عمر یا گورنر عمران اسماعیل، وہی اس کی طرف دیکھیں اور یہ جو اس کو ناکام کرنے کی سازشیں اور عوام کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو دور کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔